نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله یہ صفحہ نمبر 75 اور آیت نمبر ہے 119۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ انا بے شک ہم نے ارسلنا کا آپ کو بھیجا ہے بالحق حق کے ساتھ، بشیرا خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، ولا تسأل اور نہیں سوال آپ سے کیا جائے گا، ان اصحاب الجحیم جہنم والوں کے بارے میں۔ انا ارسلنا کا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے بالحق حق کے ساتھ۔ حق سے مراد یہاں قرآن بھی ہے، حق سے مراد یہاں اسلام بھی ہے اور سچائی بھی ہے، یعنی ہم نے آپ کو بھیجا ہے قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پہ چڑھے اور چڑھ کر آپ نے قریش کو، بنو عدی کو اور مختلف قبیلوں کو، مختلف گروہوں کو آواز لگائی، جن میں ابو لہب بھی آیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ایک بات کہی تھی، فرمایا تھا اگر میں تمہیں یہ بات کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر حملہ کر رہا ہے تو مجھے سچا جانو گے یا جھوٹا؟ تو انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو سچا جانیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچائی لائے تھے، اور آپ یہ ایسی سچائی تھی کہ نبوت سے پہلے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، آپ سچ کے ساتھ آئے تھے۔ تو آج بھی ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو ابو سفیان نے بھی یہ بات کہی تھی، جب ہرقل کے بادشاہ نے، شاہ روم نے ابو سفیان کو پکڑ لیا تھا، اور اس وقت حالانکہ یہ کافر تھا، تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق شاہ روم نے باتیں پوچھیں ابو سفیان سے۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی تو کہ یہ جو پیغمبر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، کبھی تم نے اس کے بارے میں جھوٹ سنا ہو؟ تو ابو سفیان جو کہ اس وقت کافر تھا، اس نے کہا تھا کہ اس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج تک کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، آج تک کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ تو یہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، انا ارسلناک بالحق، جو سچائی لے کر آئے ہیں۔ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کی گواہیاں کافر دیتے ہیں، لیکن یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج اس کے ماننے والے امتی، آج کے دور میں کافر یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا شاید مسلمانوں کا کام ہے۔ ہم نے جھوٹ اتنا بولا کہ کافر سمجھتے ہیں جھوٹ جو بولتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے اوپر لیبل لگا لیا جھوٹ کا، بے ایمانی کا۔ وہ کہتے ہیں اگر 2 نمبر چیز ہے تو وہ مسلمان ہوگا، خاص طور پہ پاکستانی ہوگا۔ ورنہ ایک عالم، میں نے تقریر سنی، وہ بتلا رہے تھے میں بیرون ملک جاتا رہتا ہوں، میں جب بھی بیرون ملک گیا ہوں میں نے بہت کچھ کھایا ہے، میں بیمار نہیں ہوتا، پاکستان میں آتا ہوں کچھ بھی کھاتا ہوں بیمار ہو جاتا ہوں۔ یعنی ہمارے ہاں کوئی چیز ایک نمبر ہے ہی نہیں، ہمیں پتہ نہیں غذاؤں کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا کھلا دیا جاتا ہے، دودھ کے نام پہ ہمیں پتہ نہیں کیا کیا پلا دیا جاتا ہے، گوشت کے نام پہ پتہ نہیں کس کس جانور کا ہمیں گوشت کھلا دیا جاتا ہے، مثالوں کے نام پہ پتہ نہیں ہمیں کیا کیا کھلا دیا جاتا ہے۔ تو آج اس دور میں، خاص طور پہ اس زمانے میں ہمارے اس ملک کے اندر پتہ نہیں غذاؤں کے نام پہ ہم کھاتے کیا کیا ہے، اتنی بے ایمانی عام ہو چکی ہے۔ تو ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ تھے جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اس کے بارے میں تو کافر بھی گواہیاں دیتے تھے،
دشمن بھی گواہیاں دیتے تھے کہ یہ غلط نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا، بے ایمانی نہیں کرتا، انصاف کرتا ہے، اور ہم اسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے بارے میں لوگوں کا کیا نظریہ ہے؟ اس لیے محترم بھائیو، ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ہمیں ان چیزوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ تو بہرحال فرمایا انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا۔ پیچھے ہم نے ایک بحث پڑھی تھی کہ یہودیوں نے کہا تھا لیست الیہود وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا تھا عیسائی کچھ نہیں، ہم اچھے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا تھا ہم اچھے ہیں، مشرکین مکہ نے کہا تھا ہم اچھے ہیں، ہم سچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی جواب دیا، فرمایا نہ یہود نہ عیسائی نہ مشرکین مکہ، بلکہ انا ارسلناک بالحق، ہم نے اپنے پیغمبر کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، حق دے کر اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد، اس آیت کی تفسیر میں یہ بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد پوری انسانیت کا آپ پر ایمان لانا واجب ہے۔ اگر کوئی یہود ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، اس کا کسی بھی مذہب سے، کسی بھی گروہ سے تعلق ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد قیامت تک ہر بندے کا آپ پر ایمان لانا واجب ہے اگر اس نے جنت میں جانا ہے۔ تو جنت کے حصول کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا جو ہے وہ واجب ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کے ساتھ آئے ہیں؟ حق کے ساتھ آئے ہیں، اسلام کے ساتھ آئے ہیں، سچائی کے ساتھ آئے ہیں، آپ پر ایمان لانا واجب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ پڑھ رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ کے اے عمر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھ سرخ ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ بند کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اگر موسیٰ، تم تورات پڑھ رہے ہو، اگر موسیٰ بھی اب آ جائیں، اللہ انہیں دوبارہ زندگی دے دے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو وہ کیا کریں گے؟ وہ مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اگر وہ مجھ پہ ایمان نہیں لاتے، مجھ پر ایمان لانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مجھ پر ایمان لانا واجب ہوگا۔ یہودی تو دور کی بات ہے نا، یہودیوں کے پیغمبر بھی، سب سے بڑے پیغمبر جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اگر وہ بھی آ جائیں تو مجھ پر ایمان لانا ان کا واجب ہے۔ تو انا ارسلناک بالحق کے تحت پوری انسانیت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانا واجب ہے۔ بشیراً، خوشخبری دینے والے، ونذیرا، اور ڈرانے والے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کاموں کے لیے آئے ہیں، خوشخبری کے لیے بھی آئے ہیں، ڈرانے کے لیے بھی آئے ہیں۔ اور اصل میں اسلام کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ میٹھی میٹھی سنتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، آسان آسان کام کر لو، مشکل چھوڑ دو، یہ بھی غلط ہے۔ اگر کوئی صرف مشکل ہے، آسان چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ تو بشیر بھی ہیں آپ، نذیر بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبریاں بھی سنائی ہیں اور ڈرایا بھی ہے۔ ڈرانے کے متعلق فرمایا قم فانذر، شروع کی وحی میں فرمایا قم فانذر، اے کملی والے، یا ایھا المدثر قم فانذر، ان کو ڈراؤ۔ تو ڈرانے کا حکم بھی ہے اور خوشخبری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں، بے شمار خوشخبریاں سنائی ہیں اپنی امت کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے دخل الجنہ، جس نے سچائی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، فرمایا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اب جس نے بھی، ہم نے تو لا الہ پڑھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کیے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوگا داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں لوگ لا الہ الا اللہ، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ہمارے یہاں لوگ اس خوشخبری پہ رٹے لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے ہیں۔ محترم بھائیو، رٹے لگانے سے کسی کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ اس کا جملہ ہوگا جو ساری زندگی لا الہ الا اللہ پہ چلتا رہا ہے، اس کو تو لا الہ الا اللہ مل جائے گا۔ یہ پچھلے سال قاری عبد المتین وہ کانفرنس ہو رہی تھی سیرت صحابہ، اس پہ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے ان کو موت آ گئی۔ ان کے بارے میں سنا ہے وہ دو کام بہت زیادہ کرتے تھے، ایک تو قرآن پڑھتے تھے اور دوسرا صحابہ کی شان بڑی بیان کرتے تھے۔ تو سیرت صحابہ پہ صحابہ کی شان والی آیت پڑھتے ہوئے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی پڑھتے پڑھتے ان کو موت آ گئی۔ اب قرآن پڑھتے موت آنا یہ اسی کو آئے گی نا جو قرآن پڑھتا ہوگا۔ اب جو قرآن ہی نہیں پڑھتا اس کو تو پھر قرآن پہ موت ہی نہ آئے گی۔ بندہ کہے میں زندگی بسر کروں اپنی مرضی سے، ساری زندگی گناہ بھی کروں، فلاں بھی کروں، فلاں بھی کروں، لیکن موت مجھے اسلام پہ آ جائے، تو ایسی بات تو نہیں ہے نا۔ ہمارے ایک شیخ تھے، انہوں نے واقعہ سنایا کہ وہ بیرون ملک تھے، کہتے ہیں ہم گاڑی پہ جا رہے تھے، موٹر وے تھی، آگے ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا پڑا تھا،
اب گاڑی تو تباہ سی لیکن اس کے اندر میوزک چل رہا تھا، اور وہ میوزک اب بھی چل رہا تھا، اور جو اس کے اندر نوجوان تھا وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، اور اس کے منہ سے وہی میوزک نکل بھی رہا تھا، وہ گانا گا بھی رہا ہے، اور اسی دوران اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب وہ گانا گاتے ہوئے دنیا سے گیا۔ تو اگر بندہ رہے گناہوں میں اور یہ سمجھ لے کہ مجھے لا الہ الا اللہ پہ موت آئے گی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ پہ موت اسی کو آئے گی جو لا الہ الا اللہ پہ چلتا ہوگا، جو اچھے کام کرتا ہوگا، قرآن پڑھتا ہوگا، سجدہ کرتا ہوگا، اسی کو قرآن پہ یا سجدے پہ موت آئے گی۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبریاں تو بہت ساری سنائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 نمازیں پڑھ لو، جنت کی خوشخبری ہے، مشہور حدیث ہے۔ ایک صحابی نے کہا تب عمل بتلا دیں، آپ نے فرمایا صرف 5 نمازیں، فرضی کام کر لے جنت مل جائے گی۔ تو اگر کوئی بندہ 5 نمازیں پابندی سے ادا کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ بہت سے موقع پہ قرآن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کی رسی کو پکڑ لو، تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن ایسی کتاب ہے، اس کا ایک حصہ اللہ کے ہاتھ میں، ایک حصہ تمہارے ہاتھ میں، اگر اس حصے کو پکڑے رکھو گے تو تم اللہ کے ہاتھ میں ہو، تم جنت میں چلے جاؤ گے، لیکن اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر نہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں دے دے، بہت ساری خوشخبریاں ہیں، بے شمار ہیں، فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں دے دے، ان کی اچھی طرح پرورش کرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں، اچھی پرورش کرتا ہے، کل قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے، 2 انگلیاں جس طرح ملی ہوئی ہوتی ہیں، وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح شامل ہوگا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو 2 بچے، پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 کہا، جس کے 3 بچے بچپن میں فوت ہو جائیں اس کو جنت کی خوشخبری ہے، بشرط یہ کہ وہ صبر کرے۔ ایک عورت نے کہا جس کے 2 بچے ہوں، آپ نے فرمایا 2 بچے بھی، جس کے 2 بچے بچپن میں فوت ہو گئے اس نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ پہ ناشکری والے جملے نہیں کہے، صبر کیا، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ ایک عورت نے کہا اللہ کے ساتھ جس کا 1 بچہ ہو، آپ نے فرمایا 1 بھی۔ اب اگر کسی کا 1 بچہ بچپن میں فوت ہو گیا، اس نے اس پر صبر کیا ہے، تو اس کے لیے جنت کی خوشخبریاں۔ تو بے شمار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبریاں بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی سے اللہ کی رضا کے لیے ملتا ہے اللہ اس کو جنت دے گا، جو اللہ کی رضا کے لیے بیمار پرسی کرے گا اس پر بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ تو بے شمار موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبریاں بھی سنائی ہیں، ونذیرا، اور ڈرایا بھی ہے۔ یہ نہیں ہے صرف خوشخبریاں آپ نے ڈرایا بھی ہے۔ جو بندہ نمازیں نہیں پڑھتا اس کے لیے جہنم ہے، جو نمازوں کا سست ہے اس کے لیے جہنم ہے، جو ایک نماز چھوڑتا ہے عصر کی نماز، فرمایا وطر اہلہ ومالہ، اس کا مال بھی ہلاک ہو گیا، اس کا گھر والے بھی ہلاک ہو گئے۔ ایک نماز چھوڑنے پہ جہنم کی وعید ہے، ایک نماز چھوڑنے پر شیطان کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ تو ڈرانے کی وعیدیں بھی نبی علیہ الصلوۃ موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بدعت کرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جھوٹ بولے گا وہ منافق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال سے بہت ڈرایا تھا، فرمایا میری امت میں سب سے بڑا فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہے۔ آج آپ دیکھ لیں یہ جتنا ہمارا یہ نیٹ ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، یہ جتنا بھی ہے، ان سب کے ان کو بنانے والے یہود ہیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ سارے دجالی فتنے ہیں۔ اسی طرح ہم کو انہیں دھیان سے استعمال کرنا چاہیے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر گناہ کرتا ہے، آپ نے مثال دے کر سمجھایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہوں کو چھوٹا سمجھتا ہے، فرمایا وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے چند لوگ ہوں ایک ایک لکڑی لائیں، اب کافی سارے لوگ ہوں ایک ایک لکڑی لا کے جمع کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہوگا جب ان لکڑیوں کو آگ لگے گی تو آگ بڑی بڑی چیزوں کو جلا دے گی۔ فرمایا اسی طرح تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ جب جمع ہو جاتے ہیں وہ اتنے بڑے گناہ ہو جاتا ہے کہ تمہاری بڑی بڑی نیکیوں کو جلا دے گا، انسان کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبریاں بھی بہت ساری ہیں اور آپ نے ڈرایا بھی ہے۔ تو انسان اپنے دل میں یہ دونوں چیزیں رکھے، اللہ کا ڈر بھی اور رحمت کی امید بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اس دنیا سے جائے اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کی رحمت کی امید ہو، اللہ اس کو معاف کر دے گا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ ایک صحابی فوت ہو رہا تھا نا، تو اس سے پوچھا تو کیا محسوس کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کا ڈر بھی ہے، رحمت کی امید بھی ہے۔ فرمایا تیرے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ تو رحمت کی امید ہو اور اللہ کا ڈر بھی ہو۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں چیزوں کے لیے ہیں، بشیر بھی ہیں آپ، نذیر بھی ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، فرمایا آپ سے جہنمیوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا
کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نصیحت کرنی ہے، دعوت دین دینی ہے۔ اب کوئی نہیں مانتا، نہ مان کر جہنم میں چلا جائے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ ایک سادہ سا اصول ہے، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ میں فلاں کو جہنم میں بھیج رہا ہوں، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اپنا ایمان اسی بات پہ خراب کر لیتے ہیں۔ گزشتہ لوگ جو چلے گئے، کسی نے اگر اچھا کیا ہے یا کسی نے برا کیا ہے، ہم ان کے متعلق یہ قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جنتی ہے فلاں جہنمی ہے، الا یہ کہ انبیاء کرام، الا یہ کہ صحابہ کرام کی جماعت، ان کے بارے میں تو قرآن میں آ گیا۔ اب صحابہ کرام کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ ہم کسی بھی انسان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے فلاں جنتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے فلاں جہنمی ہے۔ لوگ اکثر یہ یزید کے متعلق سوال کرتے رہتے ہیں، اور یہ یزید جنتی ہے جہنمی ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ اگر وہ جہنم میں بھی جائے گا، اللہ نے ہم سے نہیں پوچھنا۔ اللہ تو اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں، ہم نے آپ سے بھی نہیں پوچھنا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، تو ہم سے اللہ نے کسی کے بارے میں نہیں پوچھنا۔ اگر کسی نے برا کیا ہے وہ جہنم میں جائے گا، اگر کسی نے اچھا کیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے کسی پر بھی کسی کا یہ حق نہیں ہے ہم میں سے ہم کسی کو جنتی کہیں یا کسی کو جہنمی کہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں فلاں عمل کرنے والا جنتی ہے، فلاں عمل کرنے والا جہنمی ہے۔ وہ اچھا عمل کرتا ہے جنت میں چلا جائے گا، برا عمل کرتا ہے جہنم میں چلا جائے گا، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کسی کو نام لے کر یہ نہیں کہہ سکتے تو جنتی تو جہنمی۔ آدمی جتنا مرضی برا ہو ہم اس کو جہنمی نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے، تو ہم ایسے ہی کسی کو جہنمی کہتے رہیں۔ تو اس لیے ہمیں کسی کو جنتی یا جہنمی نہیں کہنا چاہیے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے پیغمبر ہم آپ سے جنتیوں کے متعلق یا جہنمیوں کے متعلق سوال نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔